محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج جو قرآن کی آیت میں نے اختیار کی ہے درس کے لیے بڑی اہم ہے اور بڑی معروف بھی ہے، اور یہ وہ آیت ہے اور جو موضوع ہے یہ ہر مسلمان کے لیے مرتے دم تک ضروری ہے، اور وہ ہے استقامت. اللہ رب العزت سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، یعنی اللہ ہمارا کارساز ہے، خالق و مالک ہے، روزی رساں ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، اس پر استقامت اختیار کی. تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ خبر لیتے ہوئے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم ہرگز نہ خوف کھاؤ نہ تم غمگین ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہر انسان جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل سے دوچار ہے، کہیں خوف، کہیں غم، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، جاب، یہ وہ. آج کی حالت میں کوئی انسان بغیر ٹینشن کے، بغیر غم کے فارغ نہیں ہے. تو اس کا علاج ہے وہ ایک ہی ہے، اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کہ بندہ استقامت اختیار کرے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور انہیں خوشخبری دی جاتی ہے جنت کی جس کا ان کو وعدہ کیا گیا. اللہ اکبر. اب یہاں پر سوال یہ کہ استقامت ہے کیا؟ علماء اکرام نے کافی الگ الگ طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. استقامت ہے کہ اللہ کی بندگی خالص اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مستقل مزاج کے ساتھ عمل کرتے ہوئے. اللہ کی بندگی اخلاص کے ساتھ اور طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتے ہوئے بندہ مستقل مزاج کے ساتھ اس کو عمل کرتے جائیں زندگی بھر. اور یہ اس کا بڑا پریکٹیکل ماحول جو بنتا ہے ہمارا رمضان میں بن جاتا ہے. رمضان میں دیکھیں ہر مسلمان بالکل مستقل مزاج کے ساتھ ہر عمل کو جو ہے پورا کرتا ہے، وہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، نیک عمل میں سبقت ہو، برائی سے بچنا ہو، گناہوں سے بچنا ہو، ہر وہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پہ پورا مہینہ مستقل مزاج ہوتا ہے. وہ یہ استقامت. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اللہ ہمارا صرف رمضان میں ہوتا ہے؟ کیا روزے صرف رمضان کے لیے ہوتے ہیں؟ کیا نیک کام صرف رمضان کے لیے ہوتے ہیں؟ کیا قرآن کریم صرف رمضان کے لیے آیا ہے؟ کیا اتباع رسول صرف رمضان کے لیے ہے؟ اللہ اکبر. نہیں میرے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ آتا ہے ہمیں باقی 11 مہینوں میں استقامت اختیار کرنے کے لیے، کروانے کے لیے، تاکہ بندہ باقی 11 مہینے پھر اسی پر مستقل مزاج رہے جو اس نے رمضان میں کیا تھا. ثم استقاموا. صحیح مسلم کی روایت ہے، بڑی معروف روایت ہے. سمورہ ابن عبداللہ بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل بعدک احد ابدا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام میں کوئی ایسا جملہ بتا دیجئے، ایک ایسا فارمولا دے دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ اکبر. ون ورڈ، ون سینٹنس میں مجھے ساری باتیں بتا دیجئے. آپ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو صحابی کا مزاج دیکھیں کہ وہ ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اسے ہمیشہ پکڑ کے رکھ سکے، وہ ادھر ادھر نہ ہو. پھر اللہ اکبر. کیا فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرما قل آمنت باللہ، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا. ثم استقم، پھر اس پہ جم جاؤ. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائی فارمولا پوری حیات میں عمل کرنے کے لیے. اور یہ جیسے میں نے بتایا رمضان کے لیے صرف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ ہجر آخری آیت میں فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. وہ صوفی والا یقین نہیں کہ یقین آ گیا تو ساری عبادتیں چھوڑ دو، بس ابھی مجھے یقین آ گیا، میں یقین کے لیول پہ پہنچ گیا، اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، یہاں پر مراد ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے.
یعنی موت تک ہمیں مستقل مزاج عبادت کو رکھنا ہے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، کبھی بھی ہمیں وسوسہ ڈال سکتا ہے اور اس کا کام چالو ہے۔ آپ دیکھیں رمضان ختم نہیں ہوئی، سب سے پہلا وار شیطان کرتا ہے کہ بھائی تم نے بڑی محنت کر لی، بڑے ستو خیرات کر لیے، تو ارسٹ کر لو ابھی زندگی پورا، ابھی تو 11 مہینہ پڑا ہے، رمضان پھر آئے گی اگلا 11 مہینے کے بعد، تھوڑا سا آرام کر لو، تھوڑا سا بریک دے دو، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر سے مستقل مزاج ہو جانا، ابھی استقامت کے لیے کافی وقت ہے تمہارے پاس۔ نہیں میرے بھائی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو حالت ہماری رمضان میں تھی، کم از کم فرائض جو اللہ نے ہم پر کیے ہیں، نمازیں ہیں اور باقی اور جو فرائض ہمارے اوپر ہے، ان پہ مستقل مزاج رہنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور اللہ نے جن چیز سے روکا ہے اس سے بچے رہنا، یہ ہے مستقل مزاج، یہ استقامت بہت ضروری ہے۔ اور یہ کچھ کر لینا کچھ چھوڑ دینا، رمضان مہینہ آئے تو جوش میں آ جانا، رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو پھر ٹھنڈے پڑ جانا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ بلکہ خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگر تم ایمان لائے ہو تو پھر اپنے مزاج کو مستقل رکھو، استقامت اختیار کرو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں آیا ہوا ہے، کافتن 100% آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ادخلو یہ امر کا صیغہ ہے، ادخلو تم سب کے سب داخل ہو جاؤ، یعنی پورے کے پورے 100% خالص ایک اللہ کو مانتے ہوئے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے مستقل مزاج کے ساتھ، بالکل نان سٹاپ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کے نشے قدم میں مت چلنا، انہ لکم عدو مبین، اس کا کام یہ ہے کہ تمہیں روک دینا، تمہیں استقامت سے پیچھے کر دینا، اور یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اور استقامت بیسیکلی جو اس کی تعریف ہے وہ کیا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹیڑھا آدمی اور سیدھا آدمی، تو ٹیڑھے پن سے ہٹ کے سیدھے پن کی طرف پلٹنا، کجی روی سے صحیح روی کی طرف، درست کی طرف پلٹنا، یہ ہے استقامت بیسیکلی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے ابھی ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ وقت دیا ہے، تو اب یہاں پر یہ ہے کہ استقامت حاصل کرنے کے اسباب کیا ہے، وہ کون کون سے اسباب ہم اختیار کریں جس سے ہمیں استقامت حاصل ہو۔ مختصر میں لے رہا ہوں ساری باتوں کو تاکہ پھر بندہ اپنی طرف سے بھی تحقیق کرے، لیکن ذہن میں سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے استقامت چاہتا ہے، یہی وہ چیزیں جو ہمیں جنت تک لے جائے گی بڑی آسانی سے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جیسے میں نے بتایا کہ 3 قسم کے ہوتے ہیں خوف، ایک ہوتا ہے ماضی، ایک ہوتا ہے پریزنٹ، اور ایک ہوتا ہے مستقبل۔ یعنی ماضی میں جو حزن ہمارے تھا ہوتے ہیں، حزن میں ہوتے ہیں ہم، حزن و ملال میں ہم ہوتے ہیں، جو پاسٹ میں چلا جاتا ہے کہ کیا ہوگا ہمارا، اس کے بعد پریزنٹ میں جو ہوتا ہے غمگین بندہ ہوتا ہے، اور مستقبل کا فکر ہوتا ہے کہ مستقبل میں میرا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تینوں چیز جو ہے استقامت آنے کے بعد ختم ہو جاتی۔ آپ دیکھیں گے سبحان اللہ کہ جو بندہ استقامت اختیار کرتا ہے، کتنی بھی پریشر اس کے اوپر ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، کتنا بھی غمگین ہو، کتنا بھی ٹینشن ہو، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے ہمیشہ، الحمدللہ۔ جب بھی اس سے ملے، کہیں گے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ جو بھی آیا اللہ کی طرف سے، اچھا ہے اللہ کی طرف سے، اگر کوئی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اطمینان قلبی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی آئیے دیکھیں ہم کہ استقامت اختیار کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے ایسے وجوہات ہیں یا کون کون سے اسباب ہیں جس کو ہم اختیار کریں۔ 7 اسباب جو ہے وہ میں نے یہاں پر نوٹ کیے ہیں، جو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا مختصر، بالکل مختصر وقت میں، مختصر کے ساتھ، بالکل اختصار کے ساتھ، تاکہ ہم اس کو اسٹڈی کریں، اس کو سمجھیں، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل مزاج عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اسباب جو استقامت کے لیے ہمیں مدد کر سکتا ہے، استقامت کو اختیار کرنے کے لیے، وہ ہے دعا، سب سے اہم چیز۔ اور خود اللہ رب العزت نے اس کو ہمیں بتایا سورہ آل عمران میں۔ سورہ آل عمران کا پہلا پیج آپ کھولیں، اس میں نیچے آپ دیکھیں آخری آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ دعا تم مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل کو استقامت دینے کے بعد نہیں پلٹ دینا، لا تزغ بدل نہیں دینا، بدل مت دینا،
बाद हदैतना, हिदायत देने के बाद, यानी हमारा दिल फिर ना जाए कहीं इस्लाम से। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और हम तेरी तरफ से रहमत की उम्मीद करते हैं। इन्नका अंतल वहाब, तू ही देने वाला है। और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, जब उनके अज़वाज मुतहरात से पूछा गया कि सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में क्या मांगा करते, अल्लाह अकबर। सब जानते हैं इस दुआ को, लेकिन हमें इस दुआ को इख्तियार करना है सजदे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा दुआ अगर कोई मांगते थे ना सजदे में, तो थी या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दिन पर साबित कदमी अता फरमा। और एक रिवायत में है अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल क़ुलूब सरिफ क़ुलूबना अला ताअतिक, हमारे दिल को तेरी इताअत पर साबित कदम अता फरमा। अल्लाह अकबर। ये है वो दुआ जो हमें मांगनी चाहिए मेरे भाई, सबसे पहला काम करना है इस्तिकामत इख्तियार करने के लिए, जो हमारी जरूरत है कि अल्लाह हमें अब तेरे दीन पर साबित कदमी अता फरमा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, एक रिवायत में है या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। उसके बाद दूसरा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इंसान अपना अपना मुहासिबा करें। अल्लाह अकबर। वो देखे कि वो इस वक्त कौन सी पोजीशन में है, वो रमजान के बाद आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, या पीछे आ रहा है। अल्लाह के बाद वही कैफियत उसके अंदर अल्लाह की है, अल्लाह का खौफ उसके अंदर तारी है या नहीं है, क्या कैफियत उसके अंदर आ रही है, क्या नेक अमल करने में उसको मदद मिल रही है। आप जानते हैं सलफ सालीन में ये बड़ा मारूफ था कि पूछा गया कि कैसे पता चले कि रमजान में मेरे अमल कबूल हुए कि नहीं हुए हैं, तो फरमाते थे कि अगर अल्लाह रमजान के बाद भी उसी तरह के अमाल की तौफीक देता है तो ये अलामत है कि अल्लाह ने हमारा रमजान के अमाल कबूल कर दिए, क्योंकि उसके बाद अल्लाह ताला मजीद उसकी तौफीक देता रहता है बंदे को। और बंदा अगर मजीद उस पर अमल कर रहा है तो उसे खुशखबरी लेनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ने उसके अमाल को कबूल किया। तो बंदा अपना मुहासिबा करे कि इस वक्त रमजान के बाद जो मेरी पोजीशन है, क्या मैं नेक अमाल में सबकत कर रहा हूँ, क्या नमाज मेरी पाबंदी से हो रही है, और वो सारे नेक अमाल जो मैं करता था उस पर मैं पाबंद हूँ, वो जो गुनाहों से बचता था उसमें मैं बिल्कुल मैं यानी मेरा जारी सारी है, गुनाहों से बचने में मेरी कुव्वत अभी भी मौजूद है। तो ये अगर सारी अलामत उसके अंदर है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी है। और अगर नहीं है तो अपना मुहासिबा करें, अपने अंदर वो खशियत पैदा करे, अपने अंदर वो अल्लाह का खौफ पैदा करे, जिससे उसके लिए नेकियों में सबकत करना आसान हो जाए और गुनाहों से बचने में उसके लिए उसको मदद मिले। तो ये दूसरी अलामत है जो उसको मालूम होनी चाहिए। पहली है दुआ, दूसरी है अपना मुहासिबा करे वो। तीसरा है अच्छी सोहबत रखें, कोशिश करें कि वो अच्छे लोगों के साथ हो, नेक लोगों के साथ हो। हमारा देखें, हमारा बड़ी मारूफ है कि माहौल असर करता है, कोई शक नहीं है। हमारा माहौल रमजान में बड़ा इस्लामी हो जाता है, माशाल्लाह दुरूस के सिलसिले जारी होते हैं, नेक लोगों से राब्ता होता है, शेख से सलाम दुआ होती है, सवाल जवाब होते हैं, ये मसला वो मसला। रमजान खत्म हो जाता है, गोया हम आजाद हो गए, अल्लाह अकबर, बिल्कुल आजाद। अभी हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ना दुरुस्तों की जरूरत है, ना किसी इल्म हासिल करने की जरूरत है, ना ऐसे माहौल की जरूरत है हम दुनिया में फिर से उलझ के रह जाते हैं। अल्लाह अकबर। नहीं मेरे भाई, सोहबत बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं खुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह कहफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वसीयत की, आपको याद होगा। अल्लाह ताला फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिग़दातिल वश्शी युरीदूना वजहा, कि आप सब्र करके रहें। वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम, कि आप सब्र करें और उन लोगों के साथ रहें जो अल्लाह को याद करते हैं, सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, और अपनी आंखों को उनसे ना हटाए, उनकी तरफ ना पलटे जो गफलत में है, जो अल्लाह के जिक्र से दूर है, उनकी तरफ तवज्जो ना दें आप। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाई ये जो कुरान की आयत है ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी नसीहत है। अल्लाह के रसूल के जरिए उम्मत को बताया जा रहा है कि तुम्हारा काम भी ये है, अगर तुम इस्तिकामत चाहिए, अल्लाह की रजा चाहिए और एक मुस्तकिल मिजाज जिंदगी चाहिए, तो फिर तुम भी अपने आप को उस माहौल में रखो, उन लोगों के साथ रखो, खैर लोगों के साथ रखो, ताकि आपका माहौल भी वैसे ही बने। और आप जानते हैं माशाल्लाह जिनके माहौल होते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, उनके दुरुस्त भी चलते रहते हैं, उनका इल्म हासिल करने का रास्ता भी खुला होता है। अल्लाह ताला बेशुमार बरकतें और रहमतों के दरवाजे खोल देता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनका मकसद होता है कि नेक लोगों के साथ रहकर अपना माहौल अच्छा बनाना। और देखिए माहौल असर करता है, जब नेक लोगों के साथ रहेगा, ये दुरूद से सिलसिले जारी रहेंगे, इल्म का सिलसिला जारी रहेगा और इस्लामिक माहौल रहेगा, तो मेरे पे हर चीज में उसके लिए आसानी होगी, अमल करना आसान हो जाएगा उसके लिए। तो तीसरी बात क्या है? अच्छी सोहबत, नेक लोगों की सोहबत बहुत जरूरी है।
चौथा, यकीन होना चाहिए कि अगर कोई मासियत करेगा तो इसे निकालना आसान ना होगा, यानी बंदे के अंदर वो एहसास होना चाहिए कि अगर मुझसे कोई गुनाह हो जाए तो ऐसा ना हो कि मुझे निकलना मुश्किल हो जाए उससे। उसके बारे में बड़ी हदीस बड़ी मारूफ है, मुस्नद अहमद की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल दरबल्लाहु मसलन सिरातल मुस्तकीमा, कि अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी है, सिरात मुस्तकीम की एक मिसाल दी है कि एक सीधा सा रास्ता है और उसके आसपास दो दीवारें हैं, अल्लाह अकबर, और दीवारों में दरवाजे लगे हुए हैं जिसके ऊपर, दरवाजों के ऊपर हल्की सी आड़ है, और रास्ते के आगे बिल्कुल जो है वहां से आवाज दी जा रही है, यक़ूल या अय्युहन्नास उदखुलु सिरात जमीआ, रास्ते के आगे से दरवाजे के पास से आवाज आ रही है, ए लोगों तुम के सब सीधे रास्ते की तरफ सब के सब आ जाओ, वला तऊदू, इस तरफ नहीं जाना, जो आसपास दीवारें हैं जो दरवाजे हैं उसकी तरफ मत जाना, वदा यदु मिन फौक सिरात, और रास्ते के ऊपर से एक आवाज भी आ रही है। तो अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर जो बंदा उस रास्ते को खोल के अंदर जाता है तो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल उसको हो जाता है, और वहां से जब दरवाजे की तरफ जाता है तो वहां से आवाज आती है, वह ला तफ्तह फइन्नका इन तफ्तह तलजा, ऐ अल्लाह के बंदे इस दरवाजे को मत खोल, इसके अंदर जाने की कोशिश मत कर, तुम जाओगे तो फंस जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फसीरातुल इस्लाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो रास्ता है ये सीधा इस्लाम का रास्ता है, और जो दीवारें हैं ये अल्लाह की हुदूद है, अल्लाह की बाउंड्रीज है, और जो दरवाजे के अंदर है वो सारी महरम चीजें हैं, वो चीजें हैं जो अल्लाह ने हराम की है। तो बंदा अगर दरवाजे के अंदर चला जाता है तो मुहर्रमात में चला जाता है, और फिर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटी सी मिसाल देकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमेशा अपने आप को सीधे रास्ते पे रखना चाहिए। इसलिए कुरान करीम में जहां भी फरमाया सिरातुल मुस्तकीम, उससे पता चलता है कि सिरातुल मुस्तकीम से माना है कि सीधा रास्ता जो अल्लाह और रसूल की तरफ ले जाता है, कुरान और हदीस की तरफ ले जाता है। इस तरह दुआ मांगते हैं, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, यानी अल्लाह मुझे उस रास्ते पर चला जो खालिस तेरे कुरान की और तेरे नबी के सुन्नत की तरफ ले जाए हम लोगों को। तो ये जरूरी है कि बंदा हमेशा सीधे रास्ते पर रहे और गुनाहों से बचने की कोशिश करे। ये चौथी बात हो गई। और अच्छा रास्ता यकीन माने, जब भी बंदा अच्छे रास्ते पर चलेगा उसको मंजिल यकीनन मिल जाएगी। अगर वो अच्छे रास्ते पर नहीं चलेगा, रास्ता अगर मोड़ लेगा, वो हदीस भी बड़ी मारूफ है, आप जानते हैं, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत खींचा और आसपास दो खत खींचे और फरमाया ये सीधा रास्ता है और ये पगडंडिया है जिस पर शैतान बैठा हुआ है। और उलमा इकराम ने इसकी तफसीर भी की कि ये वो रास्ते हैं जहाँ पर बिदात और खुराफात और गुनाहों का रास्ता खुलता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, बस ये मेरा सीधा रास्ता, इसको फॉलो करो, इसकी इत्तिबा करो, वला तत्तबिउ सुबुल, और दूसरे रास्तों की इत्तिबा ना करो, फतफर्रक़ बिकुम अन सबीले, कहीं वो तुम्हें सही रास्ते से ना हटा दे। अल्लाह अकबर। तो मेरे पास सीधा रास्ता इख्तियार करना भी बहुत जरूरी है। पांचवा सबसे अहम जो है वो है वसाइल। हर वो चीज जो आपको दिन की तरफ ले जाए उसके वसाइल को इख्तियार करना। हर वो चीज आपने आपको रिमाइंड करते रहना है कि अगर शैतान किसी मामूली काम पर गुमराह कर सकता है तो यकीन माने शैतान बड़े बड़े काम पर भी गुमराह कर सकता है। शैतान का बड़ा मेजर रोल यही है कि सबसे पहले बंदे को ईमान से निकाल दे। अगर वहां कामयाब नहीं होता है तो उसको फिर शिर्क से, अगर शिर्क में कामयाब नहीं होता है तो उसको फिर बिदात में लगा देता है। बिदात में कामयाब नहीं होता है तो उसको सुन्नतों से हल्का कर देता है, छोटे मोटे अजर से भी निकाल देता है। यानी शैतान अपने वार में कभी खाली नहीं रहता है, उसका हमेशा कोशिश होती है कि वो किसी न किसी तरह वार करता रहे। तो बंदे को चाहिए कि हर वो वसाइल इख्तियार करे जो उसको शैतान के शर से महफूज रखे। और यकीन माने आप ताज्जुब करेंगे कि मुझे मेरे खुद उस्ताद ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, मुझे कुरान की एक ऐसी आयत बताई जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा इंशाअल्लाह। वो फरमाते हैं कि ये इंसान है जो कमजोर पड़ जाता है, वरना शैतान कभी उस पर वार नहीं कर सकता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने खुद इसका वादा किया है, इन्न कैद शैतानी काना दईफा। अल्लाह फरमाता है बेशक कोई शक नहीं, यकीनन कि शैतान का जो मकर है, जो फरेब है, जो चाल है, काना पहले से ही था, दईफा बहुत ही कमजोर, यानी शैतान का वार बहुत ही कमजोर है। यह है इंसान है जो उसको मजबूत कर देता है, उसको पावर देता है। जैसे मिसाल है ना, जब बंदा फजर में नहीं उठता है तो क्या कहता है, यार शैतान ने मुझे उठाया ही नहीं, शैतान ने मुझे उठना ही नहीं दिया।
اپنی کمزوری کو شیطان کے اوپر ڈال دیتا ہے. نہیں میرے بھائی شیطان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اگر بندہ عہد کرے, بندہ نیت کرے, بندہ ارادہ کرے کہ اس کو فجر میں اٹھنا ہے, میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے اٹھنے سے. جو اللہ کے لیے اٹھے, جو اللہ کے لیے اٹھنا چاہے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے اٹھنا چاہے, اس کو کون روک سکتا ہے میرے بھائی؟ شیطان کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو روک سکے؟ تو میرے بھائی وہ وسائل اختیار کرنا ضروری ہے جس سے بندہ شیطان کے تنقل سے دور رہے ہمیشہ. اور اس کے لیے یہی ہے کہ بندہ صبح شام کی اذکار کی پابندی کرے, اور وہ سارے اذکار صبح شام کے جو ہیں, جو آپ جانتے ہیں, جو کتاب بڑی معروف ہے حصن المسلم, بندہ اس کو اختیار کرے اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کرے, تو انشاءاللہ یہ سارے وسائل ہیں جو اس کو اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے آسانی فرمائیں گے اور شیطان کے شر سے بچاتے رہیں گے انشاءاللہ. نمبر 6, ہمیشہ یاد رکھے موت بہت قریب ہے. ہر وقت موت کے لیے تیاری کریں. یہ آج جو ہماری سستی ہو جاتی ہے نا کہ نماز کی تاخیر ہو گئی, کچھ اور بعد میں کر لیتے ہیں, ابھی تو زندگی پڑی ہے, میرے بھائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور یقین مانے جس کو پتا ہے کہ میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے, وہ بہت کم ممکن ہے کہ وہ اس سے کبھی کوئی فرائض چھوٹ جائے. موت میرے بھائی اپنے سامنے رکھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیشہ جو ہے موت کو یاد رکھے, موت کا ذکر کرتے رہے, موت کے ٹیسٹ کو یاد رکھے. بہت ضروری ہے میرے بھائی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اصبح لا تنتظر مساء اذا امسيت لا تنتظر صبح. اگر تم صبح کرتے ہو شام کا انتظار نہ کرو, اور شام کرتے ہو صبح کا انتظار نہ کرو. اللہ اکبر. تو میرے بھائی بہت ضروری ہے کہ استقامت کے لیے بہت ضروری ہے کہ بندہ موت کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھے, یہ سوچ کے رکھے کہ میری موت کبھی بھی ہو سکتی ہے, میں کیا لے کے اللہ کے سامنے جاؤں گا, کیا میں آج تیار ہوں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے, کیا میں تیار ہوں قبر کے سوالوں کے لیے. اگر یہ ذہن بندے کا بنا ہوا رہے گا انشاءاللہ کبھی وہ استقامت سے پیچھے نہیں ہٹے گا اللہ کی توفیق سے. اس کے بعد آخری میں 7واں جو آخری ہے وہ ہے جنت میں درجات. اگر ہم استقامت پر رہیں گے تو بچے بھی جمے رہیں گے. یعنی جب ماں باپ استقامت پہ رہتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہوتا ہے وہ بچوں پر ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اس کا تجربہ آپ سب کو ہوگا انشاءاللہ کہ جب ماں باپ اپنے جو ہے وہ ہوتے ہیں, اور جنت میں آپ جانتے ہیں کہ جب ماں باپ کو درجات ملتے ہیں تو بچوں کو ان کے عوض میں جو ہے ان کے وسیلے سے ان کو بھی وہ درجات مل جاتے ہیں جو ماں باپ کے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کی آیت موجود ہے سورہ اس میں ہے, سورہ طور میں ہے, کہ وہ بھی جو ان کی اتباع کرتے ہیں وہ لیول تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائی تو بہت ضروری ہے کہ ہم خود استقامت اختیار کریں اور جنت کے درجات کو جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے استقامت پر جو ہے, جیسے میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی اس میں اللہ کی کیا فرماتا ہے, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے ولی رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم تمہاری دیکھ ریکھ کریں گے, ہم تمہارے کارساز رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تم سب کے لیے وہ جو کچھ ہے تو تم چاہو گے, جو تمہارا جی چاہے گا وہ سب کچھ اویلیبل ہے جنت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور تمہارے لیے وہ سب بھی ہے جو وعدہ کیا گیا ہے. یعنی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, اس کے ساتھ وہ سب بھی ہے جو تم چاہو گے, جو تمہارے جی چاہے گا. وہ کب ہوگا میرے بھائی؟ جب یہاں پر صبر کریں گے, یہاں پر استقامت کا مظاہرہ کریں گے, تو پھر وہاں وہ سب چیزیں ہمیں ملے گی میرے بھائی, اس کا وعدہ کیا گیا ہے. نزل من غفور الرحیم. اللہ اکبر. یہ ہے مہمان نوازی اس بخشنے والے رحم کرنے والے کی طرف سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کا جو ہے بشارت دے رہا ہے کہ تمہارا میزبان کون ہوگا؟ خود اللہ رب العزت. نزل من غفور الرحیم, یہ مہمان نوازی ہوگی اس غفور, اس بخشنے والے کی, رحم کرنے والے کی طرف سے. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مستقل مزاج کے ساتھ کرنی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے, یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 سے لے کے 32 تک ہے, 2 سورہ جو آیت پڑھی میں نے ابھی, تو اس کو آپ نوٹ کر لیجیے گا. سورہ فصلت آیت نمبر 30 اور 31, اور یہ بڑی معروف ہے پورے قرآن کریم میں, یہ سب سے اہم ہے جو ہے استقامت کے تعلق سے دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے خالص استقامت پر مستقل مزاج کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے خالص اسلام پر زندہ رکھے, ہماری موت ہو تو ایمان پر موت ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ.